اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ہمارے دل کا پودا اسی گل میں لگا جس گل کے لیے اس گل کو خلق کیا گیا تھا. پودے کے لیے، گل کے لیے، پھول کے لیے گل چاہیے ہوتی ہے، خاک چاہیے ہوتی ہے. اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ خاک کہاں ہے. گلستان ہی کیوں نہ ہو، وہاں اگر پھول کو خاک نہ ملے تو پھول نہیں بنتا. کوئی بھی مقام، آپ کے گھر کا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی چھوٹی سی بالکنی ہی کیوں نہ ہو، وہاں اگر اچھی خاک اسے مل جائے تو وہ بہترین پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کے دل کا پھول، آپ کا یہ خوبصورت دل جس خاک میں لگنا ہے، جس خاک سے پھوٹتا ہے، اس خاک کو نسبت ہے ابو تراب سے. اس کی آبیاری بھی ابو تراب نے کرنی ہے. خدا کرے ہمارا یہ دل علی کے ہاتھوں میں رہے، علی کے ہاتھوں میں پروان چڑھے، علی کی محبت میں پروان چڑھے. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یقیناً آپ کے منور قلوب سے ہی ایسی خوبصورت صلوات مل سکتی ہے. آپ کا دل پرسکون دل ہے، کیونکہ عام ٹیسٹ تو ہو جاتے ہیں، ECG بھی ہو جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے. اس کو تو آپ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دل کیسا دھڑکتا ہے، کتنا دھڑکتا ہے، آپ کا ہارٹ ریٹ کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے. لیکن جو سکون آپ کے دل میں ہے اور جو بے قراری دوسروں کے دل میں ہے، وہ کسی کے سامنے آتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت سے سکون میں جو دل ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم بے قرار ہیں، اور بہت سے بے قراروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سکون میں ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے سکون کو، اپنی خوشی کو مارکیٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. بہت بے سکون لوگ جنہیں نیند بھی نہیں آتی راتوں میں، وہ اپنے آپ کو آپ کے والز پر، آپ کے میڈیا پر ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ آسودہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور ہمارے جوانوں کے لیے ان سیلیبریٹیز کو، ان رول ماڈلز کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان کو فالو کرتے رہتے ہیں. اس نے کیا کھایا، اس نے کیا پہنا، اس نے کیسے کیا کیا، اس کا ہیئر سٹائل کیسا ہے، اور خوشی کو انہی باہر کی چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوشی باہر سے نہیں ملتی ہے، خوشی آپ کو اندر سے ملے گی. یہ خوشی، سکون، راحت، نشاط، جو بھی آپ اس کا نام دیں، یہ آؤٹ سائڈ ان نہیں ہے، یہ ان سائڈ آؤٹ ہوتی ہے. دو طرح کے پانی ہیں. ایک تالاب کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل برسات میں تو بہت جگہ تالاب ہو گئے، الحمدللہ ہمارے شہر میں کمی ہے، لیکن باقی جگہوں پہ بڑے تالاب بن گئے ہیں. اور ایک سرچشمے کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا.
سرچشمہ اندر سے پانی رکھتا ہے، ان سائڈ آؤٹ ہے. تالاب کو باہر سے پانی چاہیے ہوتا ہے. جب تک آپ باہر سے پانی بھریں گے اس میں پانی ہوگی. جیسے ہی آپ باہر سے پانی بھرنا ختم کر دیں اس میں تعفن پھیلنا شروع ہو جائے گا، وہ پانی بدبودار ہو جائے گا، اس پانی میں ڈینگی آ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ پانی اس کا اپنا نہیں ہے، باہر سے ڈلا ہوا پانی ہے. لیکن جو سرچشمہ ہے اس کا پانی اپنا ہے. اسے اگر آپ باہر سے اس میں پانی ڈالیں تو وہ فوراً دھکیل دیتی ہے، فوراً نکال کے پھینک دے گی. کوئی ایک گلاس پانی بھی سرچشمہ قبول نہیں کرتا. سرچشمہ جتنا مختصر ہی کیوں نہ ہو وہ کبھی گندا نہیں ہوتا، اس میں کبھی ڈینگی نہیں ہوتے، اس میں مچھر نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندر سے ہے. اس جو چیز اندر سے آ رہی ہو وہ خوشی، وہ سکون پائیدار ہے. جو باہر سے آ رہی ہو وہ سکون اور وہ خوشی پائیدار نہیں ہے، وہ متعفن ہے، وہ بدبودار ہے، وہ نقصان دے گی، آپ کو فائدہ نہیں دے گی. آپ کا دل سمندر کی طرح ہونا چاہیے. سمندر اندر سے بڑے سکون میں ہوتی ہے. 20 میٹر کے بعد اس میں کوئی تلاطم نہیں ہے، اس میں آرامش سکون ہے. اوپر کچھ تلاطم نظر آتا ہے. مومن بھی اسی طرح ہوتا ہے. مومن کے بھی ظاہر میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تلاطم نظر آئے لیکن اس کا قلب انتہائی محکم و استوار ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کل احادیث میں نے پیش کی تھی، اس سے پہلے ہی پیش کی ہیں. تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کام انتہائی آسان ہے. اگر یہ احادیث جو میں پیش کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ کام انتہائی آسان کام ہے، انتہائی شیرین کام ہے، انتہائی مزے کا کام ہے. اس لیے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، جو سارا مشکل کام خدا نے کرنا ہے. میں نے ایک قدم خدا کی طرف بڑھانا ہے، میں نے یہ دل خدا کے حوالے کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ سب تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، وہ سب خدا نے کرنا ہے. نظام طبیعت بھی یہی ہے، جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا وہ سب خدا کر کے دیتا ہے یا نہیں ایسا؟ آپ گندم نہیں اگا سکتے نا، گندم بنانا آپ کے بس میں نہیں ہے، گندم خدا بنا کے دیتا ہے. آٹا آپ بنا سکتے ہیں، خدا کہتا ہے چلو آٹا تم بنا لو، روٹی تم بنا لو. یہ جو تم کر سکتے ہو وہ تم کرو، جو تم نہیں کر سکتے وہ میں کروں گا. اس دل کو پاک کرنا، طاہر کرنا، مطہر کرنا، اس دل میں محبت اہل بیت کو ڈالنا، اس دل میں محبت خدا کو ڈالنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. خدا کہتا ہے میرے طرف آ تو جاؤ، محبت میں تیرے دل میں ڈالوں گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب علی ایمن قلب مؤمن حب اہل البیت. اللہ نے مومن کے دل کے دائیں طرف ہماری محبت لکھ دی ہے. اس لکھے کو پھر کوئی بھی نہیں مٹا سکتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو صرف یہ دل دینا ہے کہ خدا لکھ دے اس پر علی علی. اتنی آمادگی ہمیں چاہیے اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کا خدا، ہم نے کل عرض کیا، ایک سجدہ اگر حقیقت کے ساتھ ہو جائے، درک کے ساتھ ہو جائے، معرفت کے ساتھ ہو جائے، اس کے بعد آپ کی سیاست، آپ کی معیشت، آپ کی تقویم سب خدا کے ہاتھ میں. خدا کہتا ہے سب میں کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ خدا جب ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، میں یہ باتیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تعبیر تھوڑی سی مناسب بھی نہیں ہے بعض اوقات میں، لیکن بچوں کو سمجھانا ہے کہ خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے، ہماری ساری بگڑی سنوار رہا ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے. ہمیں اسی وقت جب خدا دے رہا ہوتا ہے اسی وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا ہمیں دے رہا ہے. اسی وقت جس وقت وہ عطا کر رہا ہوتا ہے اسی وقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہمیں نہیں دے رہا. ایک مثال ہے، اور فارسی اشعار بھی کافی لمبے چوڑے ہیں، مولانا کی مثال ہے، میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ غریب تھا، فقیر تھا. بڑی خدا سے اس نے دعائیں کی کہ خدایا میری یہ مشکلات
ختم کر دے، میرا فقر ہے، فاقہ ہے، فلاکت ہے، یہ گرہ میری مشکلات کی گرہ کو کھول دے۔ بہت ایام ہو گئے، فاقے چلتے رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دن کوئی مومن ملا اسے، اس نے کہا کہ میرے پاس گندم ہے، چکی میری مصروف ہے، آج کل کی طرح ملز تو نہیں تھے، تو تم اگر خود جا کے گھر کو پیس کے کھا سکتے ہو تو یہ گندم لے جاؤ۔ اس نے ایک گٹھری گندم دی، اس نے بھی گٹھری کو گیرا لگائی، اور بڑے خوشی خوشی واپس جا رہا ہے کہ خدا نے میری مشکل آسان کر لی۔ راستے میں چلتے ہوئے بڑی خوشی سے جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو گرہ باندھی تھی اس نے گندم کی گٹھری کو، وہ گرہ کھل گئی تھی، اور جو گندم ہے وہ ساری بہہ گئی تھی۔ اس نے خدا سے کہا میں نے گرہ کشائی کے لیے کہا تھا، اس گرہ کو کھولنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، یہ بڑی مشکل سے گندم ملی، اس گرہ کو آپ نے کھول دیا۔ اس گرہ کو کھولنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے اپنی مشکلات کی گرہ کو کھولنے کے لیے کہا تھا۔ اور کہا چلو اب خدا نے نہیں کیا تو جو بچا کچا گندم ہے وہی جمع کرتا ہوں رات کے اندھیرے میں۔ آج کل آپ ہوں تو آپ موبائل سے ٹارچ آن کر کے اس کو اٹھائیں گے۔ اس نے لالٹین جلا کے اٹھانا شروع کی، لالٹین جلائی، دیکھا تو وہاں ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے۔ وہ دعا کر رہا تھا یہ گرہ نہ کھلے، اس کے حساب سے گرہ کا نہ کھلنا اس کے مشکلات کا حل تھا، جبکہ اس کے مشکلات کا حل اس گرہ کے کھلنے میں تھا۔ ہم بہت ساری ہماری روز کی یہ مثالیں ہیں کہ ہماری مشکلات آسان ہو رہی ہوتی ہیں، اور جس مشکل کی وجہ سے، بظاہر مشکل کی وجہ سے ہماری مشکلات آسان ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اسی مشکلات پر رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو خدا کوئی غم دے کر اپنے قریب کرتا ہے، اور وہ مومن اور اس کا وہ دل جب خدا کے انتہائی قریب ہوتا ہے، یہ مومن جو ہے وہ محزون ہوتا ہے، سر پیٹ رہا ہوتا ہے، خدا یا میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، کوئی اچھا بڑا بزنس مین بیٹھا ہے تو کروڑ کا نقصان ہو گیا، 10 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ کیا ہوا 10 کروڑ نقصان ہونے سے، 1 کروڑ نقصان سے، 1 لاکھ نقصان ہونے سے؟ میرے جیسا اگر کوئی بیٹھا ہے 1000 روپے کم ہو گئے، کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے سے کیا ہو گیا؟ میں خدا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ متوجہ ہونے سے کیا ہوا؟ مجھے اپنا کھویا ہوا دل مل گیا۔ یہ جو دل میں پریشان نہیں ہوتا تھا، اس دل کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا، خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا، مجھے خدا مل گیا۔ یہ کوئی نقصان ہے؟ امام کہتے ہیں عجیب ہے یہ انسان، جو اس کے بہترین لمحات ہوتے ہیں اس وقت وہ سر پیٹ رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے بدترین لمحات ہوتے ہیں جب خدا اس کو زیادہ نعمتیں دے دیتا ہے اور یہ سرمست ہو جاتا ہے، یہ بڑا خوش ہوتا ہے، جبکہ یہ اتنا ہی خدا سے دور ہو گیا ہوتا ہے۔ خدا کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ ہمارا فوکس دل ہے، قلب ہے، ہمیں اس دل کو متصل رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس دل میں اگر خوشی ہے تو خوشی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں میں رہتے ہیں، نہیں، ہم گھروں میں نہیں رہتے، ہم شہروں میں نہیں رہتے، ہم گاڑیوں میں نہیں رہتے، ہم دل میں رہتے ہیں۔ لیکن دل دوسرا مارکیٹ ہوا ہے۔ جو دل نہیں ہے، جو خواہشات پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مارکیٹ ہوا ہے۔ اور اس دنیا میں جہاں ہم ابتلا کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں، اس کو کہا گیا کہ یہاں آپ آرام اور سکون اور عیش کے لیے آئے ہو، یہاں آپ عیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ کے عیش کے دن ابھی آنے والے ہیں۔ یہ سارے اسٹوڈنٹ سب سمجھتے ہیں نا، یہ آپ سے کہتے ہیں ابھی آپ کے کمانے کے دن آنے والے ہیں، فی الحال آپ ہمیں فیسیں دو۔ کتنی فیسیں دیتے ہیں؟ اتنی دیتے ہیں، بہت سے بیچارے اتنی کما ہی نہیں سکتے بعد میں، اتنی فیسیں دے دیتے ہیں۔ کیوں دے دیتے ہیں؟ آپ کے کمانے کے دن ابھی آئیں گے، فی الحال تو فیس دو۔ اس دنیا میں بھی عیش کے لیے نہیں آئے ہو، آپ کے عیش کے دن ابھی آئیں گے۔ اور کیسے عیش کے دن آئیں گے؟ لکم فیہا ما تشاؤون، جو چاہو گے، ارادہ کرو گے، اصلاً تمہیں کہنا بھی کچھ نہیں پڑے گا، جو سوچو گے وہ ہو جائے گا، تمہارا ارادہ نافذ ہے۔ بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے جو بھی طلب کر لو،
جو پھل کھانا چاہو کٹ کے سامنے آ جائے گا. آم آئے گا, وہ کپڑوں پہ ٹپکے گا بھی نہیں. میٹھے میٹھے آم کھا لینا, ہر آم کا ذائقہ پہلے آم سے جدا ہوگا. جو چاہو, کوئی انتہا ہے چاہنے کی؟ کب ملے گا؟ صبر کر لو, 4 دن صبر کر لو. اور اس صبر میں کیا ہے؟ اس صبر میں سکون ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر اس دنیا میں جو 4 دن صبر کرنا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سکون ملے گا, اس سے خوشی ملے گی, اس سے آرامش ملے گی. یہاں بھی کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. کاش سمجھ جائیں کہ یہاں ذکر خدا میں سکون ہے, یہاں دوسروں کی خدمت میں سکون ہے, یہاں کسی سے چھین کے سکون نہیں ملے گا, کسی کو دے کے سکون ملے گا. یہ معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں لوگ آ جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آیت ہے ان یریدوا ان یخدعوک فإن حسبک اللہ هو الذی ایدک بنصرہ. اگر کوئی تمہیں گمراہ کرنا چاہے, یہ ہے رسالت مآب کے بارے میں, اور رسالت مآب سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ نصارہ یہود یہ گمراہ کرنا چاہیں, یعنی دھوکہ, گمراہ لفظ غلط ہے, دھوکہ دینا چاہیں, تو آپ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. ہم آ رہے ہیں. اس آیت کا انتخاب اس لیے میں نے کیا کہ ہم ابھی یہود و نصارہ اور ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے دھوکے میں آ رہے ہیں. ہمارے جوان یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ ڈرنک پئیں گے تو ہم میں کوئی کرنٹ آ جائے گا, یہ پئیں گے تو اس پہاڑ سے اچھل کے اس پہاڑ پہ چلے جائیں گے. آپ کے نہیں, اس کو کوئی مانتا تو نہیں ہے. مانتے نہیں ہے تو اتنا پیتے کیوں ہو زہر کو؟ آج کے ہم جب بچے تھے ہمیں نہیں پتا تھا یہ زہر ہے. آج کے ان سب بچوں کو پتا ہے یہ زہر ہے. یہ نہ کوئی انرجی ہے, نہ کوئی ڈرنک ہے, نہ کچھ ہے, یہ زہر ہے. سیدھا سیدھا زہر ہے. اور اس زہر کو کیوں پی رہے ہیں؟ اس لیے کہ یخدعوک, آپ کو دھوکہ دے دیا. کس نے دھوکہ دیا؟ یہ یہود و نصارہ نے دھوکہ دیا, اور مینلی یہود نے دھوکہ دیا. اگر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں فحسبک اللہ, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. بس اللہ کی طرف رجوع کرو, دھوکہ نہیں کھاؤ گے. اللہ کیا کرے گا؟ هو الذی ایدک بنصرہ, وہ اپنی مدد تمہیں پہنچائے گا. وبالمؤمنین, اور مؤمنین کی مدد بھی پہنچائے گا. اب یہ جو مشکلات پیدا کرتے ہیں اور بڑے موحد بنتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی مدد جو ہے وہ شرک ہے, تو یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا خود کہہ رہا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ مدد کرے گا, خود بھی کرے گا اور مومنین کے ذریعے بھی کرے گا. یعنی رسول خدا کو جب مدد چاہیے ہو تو مدد رسول خدا کو علی مرتضیٰ سے ملتی ہے. اور اگر مجھے مدد چاہیے ہو تو میں نہ مانگوں علی سے مدد. اسی آیت کے ذیل میں دیکھیے گا, تفسیر الکوثر میں اگر ملاحظہ کریں گے 10 سے زیادہ ایڈریس دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ سرچ کریں, آپ کو مل جائے گا. اسی کے ذیل میں روایت ہے در منصور میں, ابو ہریرہ کی روایت ہے, مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ. زمین پہ کہیں نہیں لکھا ہوا, آسمانوں میں ہے. آسمان میں بھی کہاں ہے؟ عرش خدا پہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ انا وحدی لا شریک لی محمد عبدی ورسولی ایدتہ بعلی. لا الہ الا اللہ, وہ تو آپ کو پتہ ہے. انا وحدی لا شریک لی, میں وحدہ لا شریک ہوں.
لی محمد عبدی، محمد میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، وَأَيَّدْتُهُ، میں نے نصرت کی ہے محمد مصطفیٰ کی علی مرتضیٰ کے ذریعے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک یہ روایت بھی بہت سے اصحاب نے، یہ دوسری روایت ہے جسے انس بن مالک نے اور بہت سے اصحاب نے، صحابہ کو مانتے ہو تو بھی علی کو ماننا پڑے گا، اگر صحابہ کو مانو تو بھی علی کو ماننا پڑے گا، اگر رسول کو مانو تو بھی علی کو ماننا پڑے گا، اگر صرف خدا کو مانو اور کہو ہم صرف خدا سے مدد مانگتے ہیں، درگاہ خداوندی میں مدد کے لیے جاؤ گے تمہیں در علی پہ پلٹا دیا جائے گا. میں اپنی روایت پیش نہیں کر رہا، میں برادران اہل سنت کی کتابوں سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ رسالت مآب کو انس بن مالک صحابی ہے، رسول کا خادم ہے، رسول کے ساتھ رہا ہے، خوب جانتا ہے، رسول کی عادات سے بھی واقف ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی، بہت طلب ہوئی، شاید کسی ایسی جگہ پر تھے، ریگستان میں تھے جہاں کچھ کھانے کو نہ ملا، آسمان سے ایک اخروٹ اترا، اس اخروٹ کو جب کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بہ. لا الہ الا اللہ کے بعد یہ عرش پہ لکھا ہوا ہے اور یہ بھی عرش سے اترا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کیا ہے؟ علی ولی اللہ. یہ ولی اللہ ہے، اور کیسا ولی ہے؟ جو کہ نصرت کر رہا ہے محمد مصطفیٰ کی. محمد کی نصرت شخص کی نصرت نہیں ہے، دین کی نصرت ہے، خدا کی نصرت ہے. اللہ اکبر. اسی کے بعد وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ایک تو آپ کی نصرت کی علی کی تلوار کے ذریعے، دوسرا کیا کیا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان اصحاب جو لوگ تھے، مسلمان تھے، انصار تھے، اوس و خزرج سے تھے، مختلف قبیلوں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، ان سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ایسی محبت پیدا کی کہ اگر زمین میں موجود تمام مال بھی خرچ کر دیا جاتا تو بھی ایسی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. تو قرآن ہے، کوئی حدیث بھی نہیں پڑھ رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ علی کی تلوار نے نصرت کی ہے. دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر مومنین کے دلوں کو جوڑا ہے، ان میں محبت پیدا کی ہے. یعنی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، قرآن کی یہ دو آیتیں کہہ رہی ہیں مسلمان دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو علی کی تلوار کے خوف سے مسلمان ہوئے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو علی کی محبت میں مسلمان ہوئے ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ بہت بہت اہم ہے. آپ کا یہ قلب، آپ خود قلب ہیں اور کچھ نہیں ہیں. جس قلب کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ خود ہیں اور کوئی اور چیز نہیں ہے. آپ کا نہیں ہے، آپ ہیں. وہ نقطۂ آغاز ہے، وہ ہے جس میں حب ہے، جس میں بغض ہے، جس میں ایمان ہے، جس میں نفاق ہے. آپ کے تو نہیں ہے، آپ کے اس طرف والے ہیں سارے، دائیں طرف والے آپ ہیں سارے، آپ علی الیمین ہیں. الحمدللہ. جنہیں سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں بڑے محفوظ ہیں، ہم صرف قرآن، حسبنا کتاب اللہ، ہم صرف اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمجھ میں نہیں آتا. اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کدھر جاؤ گے؟ قرآن کے پاس ہی آؤ گے نا. قرآن کہاں لے کے جا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب کو بھی مدد چاہیے تو میں علی سے مدد کروں گا، اور میں نے علی سے مدد کی ہے اور اولاد علی سے مدد کرتا رہوں گا. ہم جو علی کے یہ فضائل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک مشہور حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، سنی شیعہ تمام اس کو متفقہ طور پر نقل کرتے ہیں۔ آج کے زمانے کا امام کون ہے، اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے، کون آج کے زمانے کا امام؟ سب مانتے ہیں تو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم تو کہیں گے ہمارا امام ہے، باقیوں کے پاس اگر جواب نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ کہیں ہمارا امام ہے، آپ کو معرفت کہاں ہے؟ آپ کو اپنے زمانے کی امام کی معرفت کہاں ہے؟ آپ تو جانتے ہی نہیں۔ وہ مختصر سا عرصہ ہمارے درمیان رہے، انسانوں کے درمیان رہے، باقی وہ انسانوں میں رہے نہیں، ان کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ علی کے فضائل پڑھو، وہ عین علی ہے، وہ علی زمان ہے۔ قالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہمارے دل میں آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، ہمارا دل محبت اہل بیت، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پاک ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بل لعنہم اللہ، پاک واک نہیں ہے، غلاف غلاف میں نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ مومن کا قلب کیسا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، یہ ذکر الہی سننا چاہتے ہیں، یہ ذکر الہی میں اشک بہاتے ہیں، ان کے دل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں پر احساس اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں ہے، روایت میں صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جو کفار کہتے ہیں قلوبنا غلفون، یہ در حقیقت سمجھتے یہ بھی ہیں، یہ دل بھی تو اللہ نے دیا ہوا ہے، جیسے آپ کو دل اللہ نے دیا، ان کو بھی دل اللہ نے ہی دیا ہوا ہے۔ یہ دل سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے، سمجھ سکتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ پھر یہ کیوں حال ہے؟ یہ سوال ہے نا۔ یا آج کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ آپ سے زیادہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سائنس کو وہ آپ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، آپ سے زیادہ اسے خدا کو ماننا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ جو بہت سے ناصبی ہیں اور وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ آیات علی کی منقبت میں ہیں، یہ تمام کا قرآن علی کا قصیدہ ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن اعتراف نہیں کرتے۔ کیوں اعتراف نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان پہ لعنت ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ علی کہلا سکیں، وہ اپنے آپ کو موحد کہلانے کا قابل نہیں سمجھتا ہے۔ الحمدللہ ابھی یہ کورونا ختم ہو گیا، خدا کرے بالکل ہی ختم ہو، ابھی یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، کچھ لوگ ابھی بھی اس کے شکار ہیں، خدا انہیں تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرمائے اور آپ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ آپ نے دیکھا تھا کورونا کے ایام میں کچھ لوگ کہتے تھے نہیں ہے کورونا، جانتے کیوں کہتے تھے نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ماسک نہیں لگا سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ سے الجھتے رہے ہے تو صحیح میں ماسک نہیں لگا سکتا، وہ سیدھے سے کہتا تھا کورونا ہے ہی نہیں، تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، نہ اس کو ماسک لگانا پڑے نہ ہی اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے۔ یہ جو منکرین علی ہیں، جو منکر خدا ہیں، جو دین کا انکار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے خدا ہے، انہیں پتہ ہے ولی خدا ہے، لیکن وہ خود کیونکہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ شریعت پر عمل کر سکے، اس لیے وہ شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ قلوبنا غلفن، کوئی غلفن ولفن نہیں ہے، بلکہ تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنا مہربان ہے خدا۔ یہ آیت خاص طور پہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔
اور ہے یہ کفار کے لیے، ان اسرا کے لیے ہے جن سے فدیہ لے کر آزاد کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ کیا مہربانی ہے اللہ کی. اگر ان کے ساتھ یہ خدا اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنی مہربانی ہے، تو ہمارے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ جو اسلام کے خلاف جنگ کرنے آیا ہے، وہ جو اسیر ہوا ہے، جس نے ہو سکتا ہے قتل بھی کیے ہوں مسلمانوں کو، اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبہم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم. تم سے یہ فدیہ لیا جا رہا ہے، تمہیں اسیر کیا گیا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی خیر کی بنک بھی خدا کو مل گئی، کافر حربی جنگ کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تمہارے دل میں رسول کو دیکھنے کے بعد، میرا پیغام سننے کے بعد، میرے آیات کو سننے کے بعد کچھ محبت پیدا ہو گئی، تو جو میں نے تم سے لیا ہے نہیں ہے کہ میں اسے ہدیہ کر سکوں. میرا دل تو اس قابل نہیں ہے کہ اس پر خدا حب علی ابن ابی طالب لکھتے. میرا دل اس قابل نہیں ہے. نہیں، آپ کو آپ کی ماؤں نے پاک خون پلایا ہے، پاک دودھ پلایا ہے، آپ فرش عزا پر آپ کی تربیت ہوئی ہے. آپ جس محبت کے ساتھ یہاں آئے ہیں، یہ محبت بتا رہی ہے کہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ کے دل کا خریدار سید الشہداء ہے. یہ سید الشہداء نے آپ ان دلوں کو یہاں جمع کیا ہے. روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین. ناز کرو اپنے دلوں پر، تمہارے دلوں میں، قلوب مؤمنین میں امام کا نور ہوتا ہے. لنور الامام فی قلوب المؤمنین. چومنا چاہیے نا اس دل کو، تو جس میں امام کا نور ہے. انور من الشمس المضیئہ. یہ جو آپ کے دل میں امام کا نور ہے، یہ چمکتے سورج سے بھی بڑھ کر ہے. وَهُمْ وَاللَّهِ يُنَوِّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ. اہل بیت قلوب مؤمنین کو منور کرتے ہیں. ہم یہاں جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے جمع ہیں. واللہ یا ابا خالد، اپنا نام رکھ لیں. یہ ابا خالد کو بتایا تاکہ آپ تک پہنچے. امام ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہے ہیں لا يحبنا عبد ولا ويتولانا حتى يطهر الله قلبه. مومن کے دل میں امام کا نور ہوتا ہے، وہ نور سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہے. یہ جو نور آپ کو عطا ہوا ہے، یہ تب تک نہیں ملتا جب تک خدا اس دل کی تطہیر نہ کر لے. کتنی عظیم نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے. کتنا فرق ہے. میں کہہ رہا تھا نا، آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں، دوسرے کسی ناسبی کا ٹیسٹ کرائیں اور دیکھیں یہ دل کتنا پاک ہے، وہ کتنا ناپاک ہے، کیونکہ نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. حتی یطہر اللہ قلبہ. میں تو نہیں سمجھ پا رہا. اللہ کسی کے دل کی تطہیر کرے. وَلَا يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ لَنَا. ہر کسی کے دل کی تطہیر تو خدا نہیں کرتا. خدا اس دل کی تطہیر کرتا ہے جو ہم اہل بیت کے سامنے خضوع کرے، ہم سے دوستی کرے،
ہم سے آشتی کرے، جو ہمارا ہو جائے، جو حسین کا ہو جائے، جو علی کا ہو جائے، جو امام زمانہ کا ہو جائے، جس کی آنکھوں میں زہرائے مرضیہ کا نام سنتے ہی آنسو آ جائیں۔ صرف ان دلوں کو خدا پاک کرتا ہے۔ وَيَكُونُ سِلْمًا لَنَا، ہمارا تابعدار ہو جائے، ہم سے جنگ نہ کرے، ہم جنہیں حرام کہیں انہیں حلال نہ کہے، جنہیں ہم واجب کہیں ان پہ عمل کرے۔ فَإِذَا كَانَ سِلْمًا لَنَا سَلَّمَهُ اللَّهُ، آپ نے جانا ہے اہل بیت کی خدمت میں آپ نے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد پھر سلمہ اللہ، تمام آفات سے، تمام بلایا سے، تمام شدائد سے، تمام وسوسوں سے، ہر مشکلات سے تمہیں خدا محفوظ رکھے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ یہ دل اہل بیت کو دینا ہے، یہ دل اہل بیت کے حوالے کرنا ہے۔ اہل بیت اس دل کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ اس دل کی تطہیر کرے، اس دل کو پاک کرے، جس دل کو اللہ پاک کرے۔ جس دل کے پیچھے خدا ہو، جس دل کو خدا طاقت دے۔ تم دے کے تو دیکھو خدا کو۔ جب مادر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو حوالے کیا، موجوں کے حوالے کیا، بڑا مشکل کام تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَبَطْنَا قَلْبَهَا، کہ ہم نے پھر قلب موسیٰ کو مضبوط کیا، قلب مادر موسیٰ کو ہم نے مضبوط کیا۔ نہیں تو ایک ماں کے بس میں تھا بچے کو لہروں پہ چھوڑ دے۔ تم خدا کی اطاعت کرو، اہل بیت کے دوست بن جاؤ۔ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، دونوں ضروری ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام جو برائیاں، اخلاقی مفاسد، یہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ شیطان اہل بیت کا دشمن ہے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ انہی چیزوں کا پرچار چاہتا تھا، انہی چیزوں کو عام کرنا چاہتا تھا۔ اہل بیت سے دوستی، اہل بیت سے قربت تمہارے دلوں کی تطہیر، اور دلوں کی جب تطہیر ہو جائے تو پھر انسان منقلب ہو جاتا ہے، پھر انسان عام انسان نہیں رہتا، پھر انسان کیا بنتا ہے؟ آئے لقمان سے پوچھتے ہیں۔ لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیہ خف اللہ خوفا، یہ ختم کلام، آخری حدیث اپنے بیٹے سے لقمان، اور نقل کیا ہے امام نے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خف اللہ خوفا لو اتیت القیامہ ببر الثقلین خفت ان يعذبک، اللہ کا خوف ایسے اپنے دل میں رکھو۔ سب دل کی باتیں ہیں، سب دل نے ہی کنٹرول کرنا ہے۔ دل میں خدا کا خوف ایسے ہو کہ اگر تمہارے پاس ثقلین، ثقلین آپ لوگ جانتے ہیں، انی دارکم فیکم ثقلین، اس کے معنی بہت ہیں، ابھی میں اس میں نہیں جاتا۔ اگر تم نے ثقلین کی تمام عبادت تیرے نام عمل میں، پھر بھی خدا سے ڈرو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ اکبر، اس دل میں خشیت الہی رکھنی ہے۔ کب رکھنی ہے؟ لقمان کہہ رہا یا بنیہ، تم لقمان کے بیٹے ہو نا، اس کو حکیم مانتے ہو، اگر ثقلین کی ساری عبادتیں بھی تمہارے پاس ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَارْجُوا اللَّهَ رَجَاءً لَوْ وَافَيْتَ الْقِيَامَ بِاسْمِ الثَّقَلَيْنِ، اور اگر ثقلین کے سارے گناہ سمیٹ کے تم نے اپنے گردن پہ لاد دیے ہیں، اور پھر بھی خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچو، پھر بھی خدا سے امید رکھو۔ یہ بالکل ایکسٹریم پہ لے گئے ہیں نا، لقمان ہے نا، حکیم ہے، آپ کو بالکل ایکسٹریم پہ لے گئے ہیں۔ اگر آپ ان دو ایکسٹریم پہ نہیں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، لقمان کا بیٹا بھی تو لقمان کا بیٹا ہے نا، اس نے کہا بابا ایک دل ہے میرا،
اس ایک دل کو میں دو طرف کدھر لے جاؤں؟ یہ تو بالکل متضاد باتیں کر رہے ہیں. میں ایک دل میں اتنا خوف اور اتنی رجا ایک دل میں کیسے رکھوں؟ فقال له لقمان یا بنی لو استخرج قلب المؤمن فشق لوجد فیہ نورین. اگر انسان کے دل کو شک کیا جائے، یہ دل مادی نہیں ہے کہ شک ہو سکے، یہ تو استعارات ہیں، یہ سمجھانے کی باتیں ہیں کہ اگر آپ کے دل کو شک کیا جائے اور اسے کھولا جائے تو اس میں سے دو نور نکلیں گے، ایک نور رجا اور ایک نور خوف. یہ مومن کا قلب ہے، اگر اسے کھولا جائے اس میں سے ایک نور رجا نکلے، ایک نور خوف نکلے. لقمان کہتے ہیں کہ اگر ان دو نوروں کو تولا جائے گا تو یہ بالکل برابر ہوں گے. ایسا دل چاہیے، اس سے کم دل لے کے نہیں اٹھنا. ہم جیسے بھی ہوں یہ جگہ بڑی عزیز ہے، ہم جیسے بھی ہیں جس کے پاس آئے ہیں وہ بڑا کریم ہے، اس کی عطائیں بہت زیادہ ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کتنا مانگتے ہیں، آپ کتنا لینے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ادھر کوئی کمی نہیں ہے. یہ کریم ابن کریم ہے، یہ حر کو قبول کرنے والے ہیں، اور وہ بھی ایسے قبول کرتے ہیں کہ شرمندہ بھی نہ ہو. آتے دیکھ کے عباس کو بھیجا، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. آپ کا استقبال نہیں کریں گے، آپ کے دل کی تطہیر نہیں کریں گے، آپ کے دل میں یہ دو نور نہیں دیں گے. امیر المؤمنین سے کسی نے پوچھا کیف غلبت الاقران، یہ جو بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے شکست دی، آپ نے یہ کیسے کیا؟ کہا بتمکن ہیبتی فی قلوبہم، میں نے ان کے بدن پہ بعد میں حملہ کیا، پہلے میں نے ان کے دلوں پہ حملہ کیا، اپنی ہیبت ان کے دلوں میں بٹھائی. مت ڈرو، طاغوت سے مت ڈرو، نواسب سے مت ڈرو، کفار سے مت ڈرو، ظالموں سے مت ڈرو، ان پر اپنی ہیبت قائم کرو. تم علی کے ماننے والے ہو، یہ علی کا درس ہے. علی کی ہیبت یہ ہے. ابن عباس جسے مفسر امت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جب علی کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے آپ کی ہیبت کی وجہ سے ہم کلام نہیں کر سکتے تھے، ہم نظریں اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ امیر المومنین پھر کلام کرتے، گفتگو کرتے، مزاح کرتے، ہمیں اپنے ساتھ کرتے تاکہ ہم ان کی طرف دیکھ سکیں، ہم ان سے گفتگو کر سکیں. امیر المومنین کی گفتگو آپ کے لیے موجود ہے، نہج البلاغہ موجود ہے. کس نے پڑھا، کس نے سمجھا، کس نے کتنا کام کیا. میرا یقین ہے کہ ہم جو گزشتہ نسل ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے، یہ جوان بہت سمجھ سکتے ہیں، یہ بہت شارپ ہیں. اسی جوانی میں پڑھو. اگر کوئی اس غلط فہمی میں آپ کو رکھتا ہے کہ پتہ نہیں جب عمر آئے گی بوڑھے ہوں گے تب پڑھیں گے، نہیں، ابھی پڑھو، ابھی علی کو پڑھو. مختصر پڑھو، 2 کلمے پڑھو، 4 کلمات پڑھو، دن میں 5 منٹ پڑھ لو، لیکن روز علی کو پڑھو. لا نکلمہ لہیبتہ، وہ اس عظمت پر ہونے کے بعد زہد علی کیا ہے. جب آپ خلیفہ وقت تھے، تشریف لے جاتے تو آپ کے پیچھے بھی کچھ لوگ چل پڑتے تھے. امیر المومنین پوچھتے کہ تم کیوں آ رہے ہو؟ یا آپ کی عزت کے لیے آ رہے ہیں. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا ایسا مت کرو، اس لیے میں تو امیر المومنین ہوں، لیکن تم جب باقی لوگوں کے پیچھے چلو گے تو ان کے دماغ خراب ہو جائیں گے. ان خفق النعال خلف اعقاب الرجال مفسدۃ القلوب، ان کا دل بگڑ جائے گا، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگیں گے. یہ ہم سب کے ساتھ ہے. اپنے خاندان میں 4 بچوں نے تھوڑی سی احترام دے دیا، معاشرے میں تھوڑی سی عزت مل گئی، کوئی تھوڑا سا پوسٹ مل گیا، فلان ہو گیا، دماغ خراب ہو جاتا ہے، دل فاسد ہو جاتا ہے.
جو جس مقام پہ ہے کوشش کریں اول تو یہ کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں، اور اگر ملتا ہے تو یہ پروٹوکول آپ کا دل خراب نہ کرے۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں ایسے پروٹوکول سے بچو، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایسا پروٹوکول نہ دو۔ آپ ان دونوں میں سے جہاں بھی جس بھی طرف ہیں، کبھی ادھر ہوں گے کبھی ادھر ہوں گے، کبھی پروٹوکول دینے والے ہوں گے کبھی لینے والے ہوں گے۔ جب القابات دیتے تھے نا امیر المومنین کو خلیفہ کے عنوان سے، تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ فضول کلام چھوڑ دو، اور خود جب اپنے القابات بیان کرنے پہ آتے تھے وہ ایک الگ داستان ہے، وہ ایک الگ حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ یہ جو خوشامد کرنے کے لیے القاب دے رہے ہیں، ایک مولانا کو بہت لمبے چوڑے القاب دیتے تھے کوئی مجلس سے پہلے بلانے کے لیے، تو ایک دن انہوں نے کہا جی آپ یہ سب میرے لیے نہ کہیں اور مختصر بس میرا نام لیں، تو وہ جو اسٹیج سیکرٹری تھا وہ کہتا ہے مجھے بھی پتا ہے ان میں سے آپ کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو القاب دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے یہ ہم خوشامد کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنا بے وقوف ہوتا ہے، اسی خوشامد پہ راضی ہو جاتا ہے، اس پہ اس کا دل خراب بھی ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین بننا مشکل ہے۔ روزانہ دسترخوان بچھتا تھا اور طرح طرح کے کھانے، گوشت، اس زمانے میں گوشت کھلانا، گوشت کھلایا کرتے تھے، خود تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ یہ تو حاکم ہے، دارالامارہ میں جا کے پتہ نہیں اس کا کیسا دسترخوان ہوگا، چلو چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا کھاتا ہے۔ امیر المومنین بیٹھے ہیں، نان جوین کھا رہے ہیں، گوشت کھلا کے آ رہے ہیں۔ وہ دسترخوان لوگوں کے لیے ہے، یہ دسترخوان اپنے لیے ہے۔ ایک عورت آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے سب نے خوش کیسا بننا ہے، نہیں۔ ایک عورت آئی، اس نے شکایت کی امیر المومنین سے، میرا شوہر جو ہے وہ بہت خشک مقدس ہو گیا ہے، سفرے پہ طرح طرح کھانے لاتا ہی نہیں ہے، فوڈ پانڈا سے آرڈر نہیں کرتا ہے، کبھی فاسٹ فوڈ نہیں منگواتا ہے، کبھی چائنیز نہیں کھلاتا ہے، بہت خوش مقدس ہو گیا۔ امیر المومنین نے بلایا، دیکھا وہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بہت سادہ سا، کہا یہ کیا تم نے حال بنا رکھا ہے اپنا؟ کہا مولا آپ کی حالت بھی تو کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی فرض علی ائمۃ الحق ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس۔ یہ جو بھی صاحب حیثیت ہیں، یہ تو امیر المومنین کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن کچھ ان چیزوں کا خیال رکھیں، علی سے کچھ تو سیکھو۔ علی سے محبت تمہیں علی جیسا بننے کی کیوں نہیں ابھارتی؟ یہ کیسی محبت ہے کہ وہ پرواہ ہی نہیں ہے وہ کیسا تھا، میں نے بننا کسی اور طرح کا ہے، اور میرے رول ماڈل ہیں، اور طرح کا میں بننا چاہتا ہوں، اس طرح کا میں نہیں بننا چاہتا، میں پتہ بھی نہیں کرنا چاہتا، میں امام حق ہوں۔ امام حق کو معاشرے کے جو ضعیف ترین طبقہ ہے اس کی طرح رہنا ہے۔ کوفہ میں کوئی اس طرح نہیں رہتا تھا جس طرح امیر المومنین رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ تو کہتے ہیں ضعیف ترین، یہاں جو ضعیف ترین ہے ان سے بھی آپ کا حال برا ہے، ظاہری جو حال ہے آپ کا، جو آپ کا دسترخوان ہے، جو آپ کا لباس ہے، جو آپ کی سادگی ہے۔ کہا شاید کوئی یمن پر، اسلامی مملکت کے بارڈر پہ شاید کوئی ہو۔ جب علی کہہ رہا نا شاید کوئی ہو، اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ علی عالم ہے، عالم بجزئیات ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا علی کو علم ہے، کبھی موقع آیا اس پہ ہی بیان کریں گے۔ جب علی کہہ رہے ہیں شاید کوئی ہو، یعنی کوئی نہیں ہے۔ علی کے زمانے میں فقر ختم ہو گیا تھا، مہنگائی ختم ہو گئی تھی ہی نہیں۔ علی نے ابن عباس سے پوچھا نا میری جوتی کی کیا قیمت ہے، یعنی وہ جسے پہن کر ابھی امیر المومنین جنگ کر سکتے ہیں، اسے اگر پھینک دیا جائے کوئی نہیں اٹھائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنا ویل آف ہے معاشرہ، کتنی خوشحالی ہے کہ کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ علی کی زندگی ہے، یہ اولاد علی کی زندگی ہے۔ آپ یہاں جمع ہیں، ہم یہاں جمع ہیں تاکہ ان مصائب سے بھی درس لیں، ان فضائل سے بھی درس لیں۔
ایک اہل بیت موسیٰ ہے اور ایک اہل بیت محمد مصطفیٰ. نہیں، کتنا فرق ہے. جب اہل بیت موسیٰ وادی مقدس طویٰ سے گزر رہے تھے تو انہیں پتہ نہیں چلا، خطاب آیا انک بالوادی المقدس طویٰ. لیکن جب اہل بیت وادی مقدس کربلا میں پہنچے، زینب نے فوراً ارشاد فرمایا، حسین یہ مقدس وادی کون سی ہے؟ اس کی خاک سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. آج زینب پر گریہ کرنا ہے، زینب کے ان مصائب پر گریہ کرنا ہے جس پر زینب نے گریہ نہیں کیا. آپ مرد ہیں، آپ شاید نہ سمجھ سکیں، میری مائیں بہنیں سمجھیں گی کہ ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہے کہ وہ اپنی اولاد پر گریہ نہ کرے. ایک ماں کے لیے، ایک عورت کے لیے کتنا سخت ہے وہ اپنے احساسات کا بیان نہ کرے. زینب کے پاس قربان کرنے کے لیے کوئی جوان نہ تھا. ساری رات اپنے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو تیار کر رہی ہے. اونو محمد، کل جب شہادت کی باری آئے گی تو اپنے آپ کو ماموں پر قربان کر دینا، کسی بھی طرح سے ماموں سے اجازت لینا. جب وقت آیا، یہ 2 شہزادے امام کی خدمت میں آئے. کس طرح اجازت دی؟ قصہ طویل ہے. امام نے اجازت دی. جب تیاری کا وقت آیا، صندوق تبرکات کھلے، حیدر کرار کا امامہ اون کے سر پر رکھا، جعفر طیار کا امامہ محمد کے سر پر رکھا. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ کوئی ذرہ بھی ان کے بدن پر پوری نہ آتی تھی. جب جنگ کے لیے چلے اور وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے اپنے ماموں کو پکارا، ابھی جب عباس موجود ہیں، اکبر موجود ہیں، حسین اور عباس گئے، ایک لاشے کو حسین نے اٹھایا، ایک لاشے کو اکبر نے اٹھایا. جو لاش بھی گودال قتل گاہ میں آتی تھی زینب بڑھ کر استقبال کرتی تھی، لیکن جب یہ 2 پھول سے لاشیں آئے، زینب کہیں نظر نہیں آ رہی. پشت خیمہ سر سجدے میں ہے. شکر اللہ، خدایا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے حسین کی حفاظت فرما. اجرکم علی اللہ. زینب ان بچوں پر کبھی نہ روئی. جب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کو تن سے جدا کیا، نوک نیزہ پہ بلند کیا، ہر ماں نے اپنے بچے پہ فغاں کیا. زینب ان بچوں پہ نہ روئی. جب یہ بچے کاروان کے ساتھ چلے، عرب خواتین کو اسیر نہیں کرتے تھے، مسلمان خواتین کو بے ردا نہیں کرتے تھے. لیکن ان اشقیاء نے کیا کیا؟ انہوں نے حرم رسول خدا کو اسیر کیا. نہ فقط اتنا، جب شہروں میں آتا تو ان سروں کو لے آتے تاکہ بیویاں مضطرب ہوں، لوگ تماشا دیکھیں. لیکن 2 سر جب آتے ان پہ رونے والا کوئی نہ ہوتا. کوفیوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اجرکم علی اللہ. میرا سلام ہو قلب زینب پر. یہ سنا، گریہ نہ کیا. شام کا دربار بھی آیا، شام کا زندان بھی آیا. جب سر واپس آنا شروع ہوئے، ہر بیوی نے اپنے عزیز کا سر لیا، سینے سے لگا کر گریہ کیا. یہ 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، کوئی انہیں لینے والا نہیں ہے. حسین کا سر زینب
اجرکم علی اللہ. بس آپ کی زحمت تمام کر دی. زینب اگر ان سروں پر روئے گی، اپنے اون و محمد پر روئے گی، تو پھر لیلا کو پرسہ کون دے گا؟ زینب اگر روئے گی تو علی اصغر کی ماں کیسے صبر کرے گی؟ یہ کاروان واپس مدینے میں پہنچا، نانا کی قبر پر گئی، حسین کا مرثیہ پڑھا، اپنے بیٹوں کا ذکر نہ کیا. پھر ماں ہے نا، ماں کی قبر پر آئی، ماں کو حسین کا بتایا. ماں جس حسین کو چکیاں 20 کو پالا تھا، اس حسین پر لائنوں نے پتھر برسائے، میں 70 قدم سے دیکھتی رہی. اجرکم علی اللہ. جب تمام کاروان اپنی اپنی منزل کو پہنچ گیا، اپنے گھر جب زینب پلٹی ہے، ایک ماں ہے، جب چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، جب گھر کے خالی آنگن کو دیکھا، اپنی آوازوں کو زینب کبریٰ کی آوازوں میں کی آواز میں شامل کرو. زہرا تمہارا پرسہ قبول کرے. زینب نے پکارا، آئے میرا سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما. جو مرحومین ہم سے بچھڑ گئے ہیں، خصوصاً آغا اظہر رضوی کو طریق رحمت فرما. تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں دنیا میں زیارت حسین و آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. جو بھی مومنین اس فرش اعضاء کے سلسلے میں مدد کر رہے ہیں، تبرکات کا انتظام فرما رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.